بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام دیکھنے والوں کو میرا سلام. آج ہم بات کریں گے پاکستان میں جو اب الیکشنز ہوئے 8 فروری 2024 کو. پاکستان کی تاریخ میں 2 ایسے الیکشنز ہوئے ہیں جس میں جو ووٹرز تھا ان کا ٹرن آؤٹ بھی بہت زیادہ تھا اور اس کے ساتھ ساتھ وہ بہت زیادہ انرجیٹک تھے. وہ ایک کاز کے لیے نکلے تھے. 1971 ایسا ٹائم تھا کہ ووٹرز کو لگتا تھا کہ ہمارے ووٹ سے ایک انقلاب آ جائے گا, ایک چینج آ جائے گا. 1971 میں ایک پولیٹیکل پارٹی مجیب الرحمان صاحب کی تھی اور دوسری ذوالفقار علی بھٹو صاحب جس کو لیڈ کر رہے تھے. وہ ایک ایسا ٹائم تھا جس پر تمام پاکستانیوں کو یہ لگتا تھا کہ ہمارا جو نظریہ ہے, ہمارا جو ووٹ ہے, وہ ایک ملک کی تقدیر بدل سکتا ہے. ہم نے دیکھا 1971 میں دیٹ واز ویری انفارچونیٹ کہ ایک جیتی ہوئی پولیٹیکل پارٹی کو ہم سیٹ اسائڈ کرتے ہیں. ہماری اسٹیبلشمنٹ, ہمارے اس ٹائم کے جو پولیٹیکل پارٹیز جو ویسٹ کی تھیں وہ ساری مل کر ایک جیتی ہوئی پولیٹیکل پارٹی کو سیٹ اسائڈ کرتے ہیں اور ایک خود کو لے کر آتے ہیں. پھر وہ ان کو ایک نیا نظریہ دیتے ہیں کہ جی ہم ایک پریزیڈنٹ, اس کے نیچے 2 پرائم منسٹر رکھ لیتے ہیں, ایک ایسٹ میں ایک ویسٹ میں, جو کہ قابل قبول کسی بھی صورت نہیں تھا. تو وہ فیل ہو گیا, لیکن اس سے ہم نے سبق نہیں سیکھا. تو ہم بات کرتے ہیں اس کے بعد جو ابھی ریسنٹلی الیکشنز ہوئے پاکستان میں 8 فروری 2024 کو, اس کی کریڈیبلٹی پہ بات کرتے ہیں. اس کی 2 زاویے ہیں. ایک زاویہ یہ ہے کہ یہ پاکستان کی تاریخ میں ایک مثبت ترین الیکشن تھا, ٹرن آؤٹ بہت زیادہ تھا اور پھر فارم 45 فارم 47 کا عوام کو شعور تھا. لوگوں نے نہ صرف ووٹ کاسٹ کیا, اس کے ساتھ ساتھ لوگوں نے اس پر پہرا دیا. رات 12 بجے 1 بجے 3 بجے تک بھی دیکھ رہے تھے. بہت سارے ایسے حلقے تھے جہاں پر عوام کا جمع غفیر تھا اور عوام جو آروز تھے ان کے آفس تک اپنا جو ریزلٹ تھا اس کا حفاظت کرتے رہے. لیکن اگین ہم نے دیکھا کہ جو اس پر شب خون مارا گیا رات کو, اس کے کیا کنسیکوینسز ہوں گے. ہم نے آلریڈی اس کو ایکسپیرینس کیا ہے 1971 میں. اس کے ساتھ ساتھ جو اس کی ایک اور پازیٹیوٹی تھی وہ یہ تھی کہ جیتے ہوئے کینڈیڈیٹس, آلدو وہ جیتے نہیں تھے, الیکشن کمیشن نے جب اناؤنس کیا یا نوٹیفیکیشن نکالا ان کے جیتنے کا, تو انہوں نے اپنی جیت کو, اپنی وکٹری کو وڈرا کیا ان کینڈیڈیٹس کے حق میں جو ایکچوئل میں جیتے تھے. اس میں ہمارے محمود خان اچکزئی صاحب ہیں, مفتی کفایت اللہ صاحب ہیں اور جماعت اسلامی کے حافظ نعیم الرحمان صاحب ہیں, جنہوں نے اپنا نوٹیفیکیشن لینے سے انکار کر دیا اور انہوں نے کہا کہ ہمارے جو پاس فارم 45 ہے اس کے تحت پی ٹی آئی کا کینڈیڈیٹ جیتا ہے. یہ ایک بہت زیادہ پازیٹیو چیز ہے. یہ بتاتی ہے کہ پاکستان میں ابھی بھی ہمارے لوگوں کی ضمیر زندہ ہے. اور اس کے بعد ہم آتے ہیں اس کی نیگیٹیوٹی کی طرف, یا ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ یہ کنٹروورشل کیوں ہے. دیکھیں کنٹروورشل اس لیے ہیں کہ پاکستان کے تمام میڈیا چینلز یہ دکھا رہے تھے رات 12 بجے تک, جب تک الیکشن کے فارم 45 کے غیر حتمی غیر سرکاری نتائج آ رہے تھے, کہ ایک پولیٹیکل پارٹی جو انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹس کو سپورٹ کر رہی تھی وہ لیڈ کر رہے تھے. کہیں پر 50,000 کی لیڈ, کہیں پر 30,000 کی لیڈ, کہیں پر 15,000 کی لیڈ, اور وہ اس ٹائم پر 155 سیٹس پر لیڈ کر رہی تھی. اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ اپڈیٹس آنا رک جاتی ہیں رات کو. جیسی ہی اپڈیٹس آنا رک جاتی ہیں, اس کے بعد ہماری ایک سینئر اینکر ہیں تجزیہ نگار مہر بخاری صاحبہ, وہ لائیو شو میں یہ کہتی ہیں کہ جی ہمیں پتہ چلا ہے, میری چیف الیکشن کمشنر صاحب سے بات ہوئی ہے, انہوں نے آدھے گھنٹے کا الٹیمیٹم دیا تمام آروز کو کہ اپنا رزلٹ اناؤنس کریں. آفٹر دیٹ دوبارہ وہ یہ کنفرم کرتی ہیں کہ جی چیف الیکشن کمشنر صاحب کہہ رہے ہیں کہ تمام جو ہمارے آروز تھے ان کو ہماری جو سیکیورٹی ادارے ہیں وہ اٹھاتے ہیں ایک ہی ویکل پر, حتیٰ کہ آلدو ہر ایک آرو کے پاس اپنی پرووائڈیڈ ویکل ہوتی ہے, لیکن وہ کہتے ہیں کہ جی الیکشن کمشنر صاحب یہ کلیم کر رہے ہیں کہ تمام کو ایک ہی گاڑی پر اٹھا کر اس کے آر او آفس میں لے جایا جاتا ہے. سیکیورٹی تھریٹس تھے. عجیب سی بات ہے کہ سیکیورٹی تھریٹس تھے, عوام وہاں پر موجود ہے, عوام گائیڈ کر رہی ہے, عوام حفاظت کرے اپنے ووٹس کا. کیسے سیکیورٹی تھریٹس تھے؟ اگر سیکیورٹی تھریٹس تھے تو پہلے سے ہی میجرمنٹس لینے چاہیے تھے اسٹیٹ کو. انفارچونیٹ ہے نہیں لیے گئے. اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ ہمارے جو سینئر اینکرز ہیں, سینئر جو ہمارے تجزیہ نگار ہیں, اس میں حامد میر صاحب ہیں, ان کا آپ تجزیہ دیکھ لیں. وہ ایک بہت سینئر تجزیہ نگار ہیں اور وہ الارمنگ سچویشن کا بتا رہے ہیں کہ اگر جو ایکچوئل ریزلٹس ہے, جو لوگوں کی ول ہے, اس کو آپ نہیں لے کر آتے سامنے تو کیا کنسیکوینسز آپ کو بیئر کرنے پڑ سکتے ہیں. کامران شاہد صاحب ہیں, منصور علی خان صاحب ہیں, آسمہ شیرازی صاحبہ ہیں, صدیق جان صاحب ہیں, عمران ریاض خان, جتنے بھی ہمارے اینکرز ہیں آپ ان کو دیکھ لیں. وہ میڈیا پر بیٹھ کر انہوں نے ایک تو پی ٹی آئی کی وکٹری کو امپوز کیا, انڈورس کیا کہ جی پی ٹی آئی کے جو بیک انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹس ہیں وہ الیکشن جیت چکے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ انٹرنیشنل میڈیا کی طرف ہم آئیں تو جناب جو انٹرنیشنل میڈیا کے سی بی ایس نیوز ہے, فائنینشیل ٹائمز ہے,
न्यू यॉर्क टाइम्स है, DW न्यूज है और अल जजीरा, उसके बाद द इकोनॉमिक्स, जितने भी इंटरनेशनल मीडिया के चैनल्स हैं वो सारे के सारे ये चीज आपको दिखा रहे हैं कि पाकिस्तान में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 180 सीट्स के साथ लीड कर रही है। लेकिन नहीं, आपको एक दफा फिर एक्सपीरियंस करना है। हमने माजी में देखा कि पाकिस्तान इन 70 सालों में एक तजुर्बागाह था तमाम सुपर पावर्स के लिए और हमारी इस्टेब्लिशमेंट के लिए। हमने यहाँ पर प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भी लाया, हमने उसके बाद यहाँ पर सिविल मार्शल लॉ भी एक्सपीरियंस किया, हमने यहाँ पर एक्चुअल मार्शल लॉ भी एक्सपीरियंस किए। लेकिन पाकिस्तान 70 साल के बाद भी वहीं पर खड़ा है जहां पर हम 1947 में खड़े थे। आज भी हमारे पाकिस्तान में ऐसे इलाके हैं जहां पर सिग्नल्स नहीं है, जहां पर गैस नहीं है, बिजली नहीं है और हमने डिफरेंट चेहरों को, अब इनमें दो पॉलिटिकल पार्टीज ऐसी हैं जिनको यके बाद दीगरे हमेशा हम हुकूमत में लेकर आते रहे और वेरी अनफॉर्चुनेट कि वो अब भी ये कह रहे हैं कि जी हमें इस दफा मौका मिल जाए तो हम पाकिस्तान की तकदीर बदल देंगे। हमने देखा इमरान खान की हुकूमत गिराने के बाद 16 माह में उन्होंने पाकिस्तान का कैसे बेड़ा गर्क किया, हर चीज का रेट ऊपर गया। और इसमें दोष हमारी उन पॉलिटिकल पार्टीज का सिर्फ नहीं है। इस्टेब्लिशमेंट को बड़ी संजीदगी से सोचना होगा कि जब तक आप सिविलियन सुप्रीमेसी को नहीं लेकर आते ये मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। अब सिविलियन सुप्रीमेसी जब आप लेकर आएंगे, जो कैंडिडेट है नेशनल असेंबली का या प्रोविंशियल असेंबली का, उसको पता है कि मैंने अवाम के मैंडेट से आना है तो वो अवाम की खिदमत करेगा, उसके लिए वर्क करेगा। जब उसे पता है कि जी मैंने फलाने नंबर गेट पे खिदमत करनी है और मैंने इक़्तिदार में आ जाना है, तो वो कभी भी अवाम की खिदमत नहीं करेगा, क्योंकि उसे पता है कि मेरा रास्ता ये है। जब आप उसको अवाम के मैंडेट से लेकर आएंगे तभी वो अपने इलाके के काम करेगा। और इस इलेक्शन में हमने देखा कि 5वें नंबर, 4थे नंबर, 3रे नंबर के कैंडिडेट्स को उठाकर जो है इलेक्शन जिता दिया गया। इसमें जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो क्लेम कर रही है कि जी हम हार रहे थे, PTI जीत रही थी, लेकिन हमारा इलेक्शन कमीशन और हमारी एस्टेब्लिशमेंट बजिद है कि नवाज शरीफ को या शहबाज शरीफ को हमने हुकूमत में लेकर आना है। तो मेरा ये ख्याल है कि जो आम पर्सपेक्टिव पाया जाता है, अवाम की सोच जो है वो ये है कि खुदारा बस कर जाए, अब बस कर जाए, अब पाकिस्तान को आगे चलने दें। 1971 में एक अवाम के जो एनर्जी थी उसके बाद इस इलेक्शंस में देखा गया अगर आप इसको दोबारा से इम्पोज करते हैं तो फिर हमें 50 साल वेट करना पड़ेगा। दुनिया कहां से कहां पहुंच गई, हम अभी तक इस चीज पर रो रहे हैं कि जी हमने कौन सा फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट लेकर आना है। तो लिहाजा बस करें, खुदा का वास्ता है बस कर जाएं। अब हमारे साथ कनेक्ट रहिए, अगली वीडियो में कुछ बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो आपके साथ डिस्कस करेंगे, आपको बताएंगे, हाईलाइट करेंगे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो बी केयरफुल कि आपसे अगली वीडियो मिस ना हो। थैंक यू सो मच।